کریں گے جمعیت علماء اسلام فیق کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب، مولانا فضل الرحمان اور آپ کی پوری جماعت ایکچولی یہ کہہ رہی ہے کہ امن و امان کا حال اچھا نہیں ہے، 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو سکتے، تو کیا یہ بالکل حتمی بات ہے یا لچک رکھی ہے کہ حالات ٹھیک نظر آئیں گے تو مقررہ وقت پر الیکشن کرا دیے جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ سیکورٹی خطرات بھی ہے، بدامنی ہے۔ ایک موسم کی بات وہ بار بار کرتے ہیں، کیونکہ موسم سرما میں بھی بالائی علاقوں سے لوگ شہری علاقوں میں آتے ہیں، تو جب بدامنی ہو، سیکورٹی خطرات ہو، لوگ گھروں سے نہ نکل سکے ووٹ استعمال کرنے کے لیے، ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو لاکھوں لوگ ووٹ کاسٹ کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ریگنگ کا خطرہ ہے۔ تو جب الیکشن پہ سوالات اٹھیں گے تو بہتر یہ ہے اس سے پہلے کہ آپ الیکشن میں مجھے پرامن ماحول دیں، یا فرض کرے 8 فروری کو آپ الیکشن کرتے ہیں، جو ایک آئینی تقاضا بھی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کنسرن، مولانا صاحب کا یہ مطالبہ، مولانا صاحب کا یہ چیخ و پکار کہ ووٹر کو، شہریوں کو اور JUI کی قیادت کو سیکورٹی دے، پرامن ماحول دے، کیا الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے، الیکشن کو غیر جانبدار بنانے کے لیے، الیکشن کو اس قسم کا الیکشن بنانا تاکہ کل کوئی سوالات نہ اٹھے، اس کے لیے امن ضروری نہیں ہے؟ پرامن ماحول دینا ووٹر اور شہری کو ضروری نہیں ہے؟ سیاسی پارٹی اور سیاسی پارٹی کے ورکر کو امن اور سیکورٹی دینا ضروری نہیں ہے؟ پرامن فضا مہیا کرنا سیاسی قیادت کو؟ کل نہ پرسوں ان کی مولانا صاحب کے قافلے پہ حملہ ہوا، میں آپ کے سامنے اس مسلم پر مجھ پہ حملہ ہوا، تو جب اگر کل خدا نخواستہ الیکشن کے ماحول میں، الیکشن کے دن میں یا اس کے آس پاس حملے ہوتے ہیں، لاشیں گرتی ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ریاسی ادارے، حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہے، عدالت ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ نوٹس لیں، اس سوال کو ایڈریس کر لیں، سنجیدگی سے لیں، اتنا ہی مطالبہ ہے مولانا۔ حافظ صاحب، مولانا صاحب کا یہ تجزیہ، آپ کی بھی باتیں، الیکشن میں التوا کی خواہش اپنی جگہ، لیکن یہاں ایک اور سوال یہ ہے کہ نواز شریف مولانا صاحب کے اتحادی، زرداری صاحب پرانے دوست، ان کا اعلانیہ بیانیہ تو یہی ہے کہ الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جب مولانا صاحب اپنے لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو نہیں منوا سکے تو یہ توقع کیوں ہے کہ الیکشن کمیشن بات سن لے گا، یا عدالت میں بات منوا سکیں گے، یا انٹرم حکومت کوئی کام کرے گی؟ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ مولانا صاحب جو سوال اٹھا رہا ہے کہ امن و امان کے حوالے سے، سیکورٹی خدشات کے حوالے سے، اور یہ صرف مولانا صاحب نہیں کہتے ہیں، وزارت داخلہ آئے روز تھریٹس لیٹر جاری کرتے ہیں مولانا صاحب کو، JUI کو۔ تو جب وزارت داخلہ ہفتے میں ایک تھریٹس لیٹر جاری کرتا ہے اور مولانا صاحب کی زندگی کو خطرات کے حوالے سے ان کو باخبر رکھتا ہے، اور مولانا صاحب اس کا اظہار کرتا ہے مختلف پریس کانفرنسز کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، اب اگر پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیاں جو اسف علی زرداری صاحب قیادت کر رہا ہے، ایک پارٹی کی، دوسرے کی میاں نواز شریف صاحب، اگر وہ بھی ان کو سنجیدہ نہیں لیتے ہیں، تو یہ سوال آپ اسف علی زرداری صاحب سے پوچھئے کہ مولانا صاحب کے اس سوال کو آپ لوگ کیوں سنجیدہ نہیں لیتے ہیں؟ یہ سیکورٹی خطرات آپ لوگوں کے سامنے، وزارت داخلہ بھی بار بار کہہ چکی ہے، میاں نواز شریف صاحب پہ عملاً کیوں مولانا صاحب کی ان کنسرن کو اور تحفظات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے؟ یہ آپ میاں صاحب سے، پہ عملاً کی قیادت سے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے، ان سے پوچھئے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کل کچھ ہو جائے الیکشن سے آگے پیچھے، پھر تو آپ سب سے پہلے یہی پارٹیاں افسوس کریں گی، روئیں گی، تو پھر رونے کا فائدہ کیا ہے؟ افسوس کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ادارے روئے گی، افسوس کرے گی، کیوں سیکورٹی نہیں دی؟ انہوں نے بار بار سیکورٹی خطرات کا اظہار کیا، آپ ریاست نے کیوں ذمہ داری ادا نہیں کی؟ بس بات ختم، اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے ہو، نگران حکومت ہو جو ایک نام کی حکومت ہے، الیکشن کمیشن ہو، عدالت ہو، مولانا صاحب کے تحفظات کو، ان کی سوالات کو سیکورٹی خطرات کے حوالے سے سنجیدگی سے لیں۔ شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اپنا موقف رکھا۔ اچھا، حالات کی جہاں بات تھی، کل سے خبر نے مجھے بڑا ڈسٹرب کیا۔ وزیرستان میں میر علی میں 6 حجام، ہیئر کٹرز، 6 نائی قتل، 6 ایک بازار میں 6 کی دکانیں تھیں، ان کو مار دیا۔ گھنٹے کا وائلڈ گیس کیوں ہوا ہوگا؟